اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جماعت پنجم مضمون اردو موضوع تصویر کشمیر۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آج کا ہمارا موضوع ہے تصویر کشمیر۔ یہ ایک نظم ہے جس کے لکھنے والے نشاد کشتواڑی ہیں۔ آج ہم اس نظم کا پہلا بند پڑھیں گے، اس کے بعد اس کی تشریح کریں گے۔ اولیاء اور عارفوں کی سرزمین، عالموں اور عابدوں کی سرزمین، یہ ادیبوں شاعروں کی سرزمین، مندروں اور مسجدوں کی سرزمین، ہاں اسی جنت کی یہ تصویر ہے، نام جس کا گلشن کشمیر ہے۔ تو بچوں، ہم نے بآواز بلند اس نظم کا پہلا بند پڑھا۔ اب ہم دیکھیں گے جو الفاظ اس پہلے بند میں ہمارے لیے نئے ہوں ان کا معنی ڈھونڈنے کی ہم کوشش کریں گے۔ اولیاء ولی کی جمع، دوست، عارف خدا شناس پہچاننے والا، عابد عبادت کرنے والا، گلشن باغ، تصویر شکل صورت، عالم علم جاننے والا۔ تو بچوں، ہم اب اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ اس پہلے بند میں شاعر کہتے ہیں، کشمیر ایک خوبصورت وادی ہے، لوگ اسے جنت کہتے ہیں، یہاں پر بڑے بڑے اولیاء، عابد اور عارف پیدا ہوئے ہیں، یہ ادیبوں اور شاعروں کی سرزمین ہے، یہاں پر ہر مذہب کے ماننے والے لوگ رہتے ہیں۔ ہماری اس کشمیر کی خوبصورتی رواں دواں مندروں، مسجدوں، چشموں اور ان گنت قسم کے صحت افزا مقامات کی وجہ سے ہے، یعنی کہ یہاں پر نیک، متقی، پرہیزگار، عالم، عابد، شاعر اور ادیب رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پر ہر مذہب کے لوگ مل جل کر صدیوں سے رہتے آ رہے ہیں۔ پیارے بچوں، یہ اسی جنت کی ایک تصویر کشی کی گئی ہے جس کا نام گلشن کشمیر ہے۔ کشمیر عالموں علم جاننے والوں کی سرزمین ہے، کشمیر شاعروں کی سرزمین ہے، کشمیر آبشاروں کی سرزمین ہے، کشمیر چناروں کی سرزمین ہے، کشمیر ادیبوں ولیوں کی سرزمین ہے، کشمیر خوبصورت صحت افزا مقامات کی سرزمین ہے۔ تو پیارے بچوں، اس نظم کا پہلا بند ہم نے پڑھا اور اس کی تشریح بھی ہو چکی۔ اب میں آپ کے سامنے ایک دو سوالات آپ سے پوچھوں گا، اگر آپ نے ان سوالات کے جواب صحیح دے دیے تو میں سمجھوں گا ہم آج اس نظم کے پہلے بند میں کو پڑھنے میں کامیاب ہو گئے۔ نظم کے پہلے بند میں شاعر نے کشمیر کو کس کی سرزمین کہا ہے؟ کشمیر دیش دیش کی سرزمین ہے، کشمیر دیش دیش کی سرزمین ہے۔